اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور جن کو اللہ نے اپنے در پہ بلایا وہ تو پہنچ گئے، وہ اللہ کے در پہ حاضر ہیں۔ وہاں کوئی خانہ کعبہ میں نوافل ادا کر رہا ہے تو کوئی روضہ رسول پہ جا کے سجدہ ریز ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ، کوئی صفا و مروہ پہ وہ مناسک حج ادا کرنے میں مصروف عمل ہیں، اور چند روز بعد حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اور حج کا فریضہ ادا ہوتے ہی قربانی کا عمل شروع ہے۔ وہاں وہ تو قربانی کریں گے اپنے حج کی خاطر، لیکن باقی پوری امت میں یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور اس کی سنت میں تمام عالم اسلام میں یہ قربانی کی رسم اور یہ عید منائی جاتی ہے، اور یہ عید منائی جائے گی۔ عید کے دن قریب ہیں اور قربانی کے لیے لوگوں نے جانور خرید لیے ہیں، اور مزید کچھ لوگ جانور خرید رہے ہیں، اور یہ لوگ قربانی کریں گے بھی۔ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے، لیکن آج ہم صرف ایک دفعہ دہرانے کے لیے، دوبارہ سے ذرا یاد کرانے کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے۔ بلکہ دراصل ہم صرف اتنا ہی بتانا چاہیں گے کہ قربانی جب کر لی ہے تو اس قربانی کے گوشت کو بانٹنا کیسے ہے۔ بہت سے لوگ اس روئے زمین میں ایسے ہیں جو انتہائی مفلسی کی حالت میں زندگی جیتے ہیں، جن کی روزی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی جیب میں رکھی ہے، کسی کی روزی کسی کے در سے رکھی ہے، کسی کی روزی کسی کے دفتر سے رکھی ہے، کسی کی روزی کسی کے کارخانے اور فیکٹری میں رکھی ہے، کسی کی روزی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے کاروبار میں چھپا رکھی ہے۔ یہ سارے اللہ کے راز ہیں جو ہم نہیں جانتے، وہ مالک جانتا ہے کہ کس کی روزی کہاں ہے اور کس کی روزی کہاں ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اللہ سے محبت اور اس کے عشق میں اللہ کے بندوں کی حجت کو ڈھونڈتے ہیں، اور اپنے رب کی حجت کو بھی ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہ گداگری بھی کرتے ہیں۔ گداگری کی قسم میں آپ سے بہت پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ گداگروں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنے نفسانی خواہش کے لیے، یعنی اپنے پیٹ کے لیے، اپنی پیٹ پوجا کے لیے دنیا جہان میں اور کوئی کام وہ کریں گے نہیں، بس گداگری کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پیسہ لیا، روٹی لی، کھانے پینے کی چیز لی۔ یہ فقیر لوگ کہلاتے ہیں نارملی، جو کہ اسلام میں یہ حرام ہے۔ دوسرا گداگر وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو مارنے کے لیے، کیونکہ کسی کے سامنے دستے سوال آپ جب پھیلائیں گے تو وہ پلٹ کے آپ کو عزت نہیں دے گا، وہ حقارت کے ساتھ دیکھے گا۔ اکثر لوگ آپ کو دھتکار دیں گے۔ وہ یہ جو دھتکار پڑتی ہے نفس کو، یہ نفس کو چوٹ مارتی ہے، یہ نفس کو کمزور کرتی ہے، یہ نفس کو مارنے کے لیے کچھ لوگ گداگری کرتے ہیں۔ یہ دراصل کلندر کہلاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں وہ فقیر ہیں جو اپنے نفس کو مارنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ پھر فقیروں میں ایک ایسی قسم ہے جو صرف حجت کے لیے نکلتے ہیں کہ مالک میری روزی تو نے جس کی جیب میں رکھی ہے، میں نکل پڑا ہوں اپنی روزی کو اس کی جیب سے لینے کے لیے۔ پھر وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ پھر کہیں سے مل جاتا ہے تو لے لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو دعا دے کے نکل جاتے ہیں۔ تو لہذا اس قربانی کے موقع پہ بھی نہیں معلوم کہ کس کی روزی کہاں رکھی ہے، کیا معلوم کہ آپ کی قربانی میں کسی کا حصہ ہو۔ اسی لیے
قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ تو آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ کو خود کھانی چاہیے، آپ نے جو اللہ کے راہ میں قربانی کی ہے اس کا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے مختص ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، ڈھونڈیے، معلوم کیجئے، کوئی تو ایسا ہوگا جس نے قربانی نہیں کی۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو بہت سارے ایسے رشتہ دار آپ کو ملیں گے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوگی، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے رشتہ داروں میں اس قربانی کا حصہ ضرور پہنچائیے، اور کم از کم اتنا تو پہنچائیے کہ وہ ایک دن کا کھانا کھا سکیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پڑوسیوں کے لیے ہے، جو آپ کے برابر میں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے جگہ پہ رہتے ہوں جہاں سب امیر ہوں اور سب نے قربانی کی ہو۔ جب آپ اس سرکل کو تھوڑا بڑھائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو ملے گا ضرور جس نے قربانی نہیں کی ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑا سرکل بڑھانے کے بعد بھی آپ کو کوئی ایسا نہیں ملتا تو سرکل تھوڑا مزید بڑھا کے دیکھیں، آپ کو ضرور کوئی ایسا ملے گا جس نے قربانی نہیں کی ہوگی۔ تو یہ قربانی دراصل 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ آپ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے استعمال کیجئے، 2 حصے جو ہے وہ آپ کو اپنے رشتہ داروں میں اور آپ کو اپنے پڑوس میں استعمال کرنے ہیں، بانٹنے ہیں۔ یہ جب تک آپ نہیں کرتے آپ کی قربانی کا یہ ظاہری معاملہ بھی قبول میں نہیں ہوتا۔ تو اپنی قربانی کے لیے جو آپ نے دعائیں کی، جو محنتیں کی، جو جانور پالا، جو قربانی آپ نے اتنی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نے کی ہے، تو ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کی قربانی قبولیت سے رہ نہ جائے، اس لیے قربانی کے جو معاملات ہیں ان کو یاد رکھیے گا۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیے گا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو اپنی عید میں، اپنی قربانی میں ضرور شامل کیجیے۔